کل تک ابنا ہرمز دوبارہ کھل جائے گی، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ابنا ہرمز کے بعد ہم ایران کی جوہری صلاحیت پر بات کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ ایران نے مجھے بلایا، کہا کہ حملہ نہ کریں، ہم معاہدہ کریں گے۔ ایران کی درخواست پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ تہران کے پاس یہ آخری موقع ہے، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران مذاکرات کی درخواست کرتا ہے اور پھر انکار کر دیتا ہے۔ معاہدہ کرنے یا مکمل ہتھیار ڈالنے تک دباؤ برقرار رہے گا۔ ایران صرف عمان سے بات کر رہا ہے۔ ابنا ہرمز پر امریکی بحریہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ ہماری اجازت کے بغیر ایران تک کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری طرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، ملکی مفاد کا پوری قوت سے دفاع کریں گے، کشیدگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتے، سلامتی مفادات سرزمین کے دفاع کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے۔ ایران امن کا خواہاں ہے مگر دفاع پر کوئی سمجھوتا۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، ملکی مفاد کا پوری قوت سے دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا حماس کے نئے سربراہ خلیل الحیہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیل الحیہ کو حماس کا نیا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد۔ ایران کا فلسطینی عوام اور ان کے حقوق کی حمایت کا اعادہ۔ ایران و حماس کے درمیان غزہ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں سعودی عرب اور ترکیہ کے باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور بحیرہ احمر کی سیکیورٹی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور ترکیہ کے تعلقات کا جائزہ لیا، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بات چیت کی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی اور بحیرہ احمر میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی بحث کی گئی۔ ترک صدر نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ ترک صدر نے سعودی عرب کی قیادت میں قائم کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ اتحاد بین الاقوامی بحری جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے اور خطے میں استحکام کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی ناکہ بندی کے دوران 44 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا جبکہ 2 کے خلاف کارروائی کی گئی۔ امریکی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ اقدامات ایران کے خلاف جاری بحری ناکہ بندی کے آپریشن کا حصہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحری کارروائیوں کے دوران متعدد تجارتی جہازوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات رویے میں تبدیلی کے بعد ہی ممکن ہے، جنگ نہ کرنے کا واضح اعلان کیا جائے، منجمد فنڈ بحال اور ابنا ہرمز میں مداخلت بند کرنا ہوگی۔ امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہی تو سخت جواب دیں گے، بحری ناکہ بندی برقرار رہی تو امریکی بحریہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران نے امریکہ کو بحری محاذ پر سخت نتائج کی وارننگ دیتے ہوئے کہا امریکہ کو بحری ناکہ بندی ختم کرنا ہوگی۔ محسن رضائی نے مزید کہا یوکرین کے 3 علاقوں پر حملے کی تیاری تھی، یوکرین کو حملے کی قیمت ہر صورت ادا کرنی ہوگی۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام، کہا کہ میرپور اور مظفر آباد میں جو سیٹیں چوری کی گئی ہیں وہ میں آپ کو دلواؤں گا۔ یہ گولی الیکشن تھے، یہ قاتل الیکشن تھے، یہ خونی الیکشن تھے، یہ صاف شفاف نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ دھاندلی کے باوجود آپ نے پیپلز پارٹی کو نشستوں پر کامیاب کرایا۔ آپ نے 4 اگست کو بادل نقوی اور جاوید ایوب کو مظفر آباد سے جتوانا ہے اور موسم نون کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ 10 اگست کو میں پہنچ آ رہا ہوں، باغ میں جلسہ کروں گا۔ پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم پیچھے نہیں ہٹتے اور ہم کبھی میدان نہیں چھوڑتے، آپ اپنی تیاری کریں۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو کے الٹی گنتی شروع ہونے کے پیغام پر عظمہ بخاری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟ بلاول بھٹو کے الٹی گنتی شروع ہونے کے پیغام پر عظمہ بخاری کا رد عمل۔ وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے صبح سے ہی دھاندلی کا واویلا شروع کر دیا تھا، انہیں صرف 3 نشستیں ملی، اب بتانا ہوگا الیکشن شفاف ہوئے یا کچھ اور۔ موسم نون نے دوسرے مرحلے کی پولنگ کے بعد سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پیپلز پارٹی نے
الیکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی کرائی ہے جس سے نون لیگ کو نقصان ہوا. یہ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. بلاول بھٹو سے اپیل ہے اس کی تحقیقات کرائیں. امیر مقام نے کہا ہے کہ عوام نے مسلم لیگ نون کو کارکردگی پر ووٹ دیے ہیں. جمہوریت، کشمیری عوام اور ریاست کی فتح ہوئی. انتخابات کے بعد ریاست کی عملداری قائم ہوگی. کشمیر کی بات کرنے والے دھرنے اور احتجاج میں وقت ضائع نہ کریں. مظفر آباد کی 7 میں سے 4 سیٹوں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور 3 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی جس نے کل صبح 10:30 بجے سے سارا دن یہ راگ لاپا کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی سے ہمیں ہرایا جا رہا ہے، تو وہ 7 میں سے 3 پہ کامیاب ہوئے ہیں. اب انہیں لوگوں کو بتانا ہوگا وہ دھاندلی کے نتیجے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ سمپل میجورٹی گورنمنٹ فارمنگ نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. 45 سیٹوں میں سے اس وقت 23 کا نمبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے حاصل کر لیا ہے. اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ اپیل کروں کہ یہ شہر کے حلقے میں جو آپ کے لوگوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ہنگامہ آرائی کروائی، اس کی آپ بھی تحقیقات کروائیں. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں. یہ جو کامیابی ہوئی تو یہ کامیابی صرف اس لحاظ سے میں نہیں کہتا کہ ہماری پارٹی کی کامیابی ہوئی. سب سے اہم بات کہ وہی جو گورنمنٹ کا ریٹ تھا وہ قائم ہو گیا اور جمہوریت کی کامیابی ہوئی، اسٹیٹ کی کامیابی ہوئی. ناظرین، خبر آپ کو دیں کہ پیٹرول 4 روپے 8 پیسے، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے سستا کیا گیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں آج کے لیے نافذ العمل ہو گئی ہیں. فرسودہ نظام سے عوام کو حقوق نہیں مل سکتے. ایک طبقے نے 78 سال تک ہم پر حکمرانی کی. امیر جماعت اسلامی حافظ نور رحمان کا کراچی میں احتجاجی مارچ سے خطاب. کہا کہ پیٹرولیم لیوی عوام کے لیے مصیبت بن چکی ہے. 7 اگست کو ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی. کراچی سے چترال تک اہم شاہراہوں کو بند کیا جائے گا. حکومت پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے پیٹرول سستا کرے. IPPs معافیہ سے معاہدے ختم کیے جائیں. عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا 7واں دور آج روم میں ہوگا. خبر ایجنسی کے مطابق مذاکرات امریکی ثالثی میں 3 روز تک جاری رہیں گے. سیاسی، عسکری اور قانونی ماہرین مذاکرات میں شامل ہوں گے. جنگ بندی اور اسرائیلی حملے مذاکرات کے مرکزی ایجنڈے میں شامل ہیں. لبنان اسرائیلی انخلا کے لیے نئے آزمائشی علاقوں کی تجویز پیش کرے گا. خبر یہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا 7واں دور آج روم میں ہوگا. خبر ایجنسی کے مطابق مذاکرات امریکی ثالثی میں 3 روز تک جاری رہیں گے. سیاسی، عسکری، قانونی ماہرین مذاکرات میں شامل ہوں گے.